السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آنے والے بجٹ کو ڈسکس کریں گے جو کہ 2 سے 3 دن میں فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرنے والی ہے۔ اس سال یعنی 2021 کا جو بجٹ ہے یہ 11 جون کو یعنی جمعے والے دن فی الحال تو یہی ڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے کہ 11 جون کو فیڈرل بجٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو صوبائی بجٹ ہیں یعنی پنجاب کا اور سندھ کا اور باقی جو پروونسز ہیں ان کا اس کے بعد اناؤنس کیا جائے گا۔ تو اس میں آپ نے مختلف خبریں سنی ہوں گی کہ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان سے وعدہ کیا تھا ڈسپیرٹی الاؤنس کا، یعنی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے نام سے انہوں نے شروع کیا تھا کہ ڈسپیرٹی الاؤنس سے مراد یہ کہ جس طرح اٹامک انرجی ہے یا اس طرح کے دوسرے محکمے ہیں جہاں پہ ایس پی ایس اسکیل ہے یعنی اسپیشل پے اسکیل، وہاں پر یعنی چونکہ پے زیادہ ہے ان لوگوں کی سیلنگ بھی یا ہاؤس رینٹ بھی زیادہ دیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے بی پی ایس ہیں یعنی بیسک پے اسکیل ان کی پے چونکہ کم ہوتی ہے اور ہاؤس رینٹ وغیرہ بھی کم ہوتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان ان کا یہ ویژن ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی پے ایک جیسی ہونی چاہیے تاکہ سب ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے امپلائز ہیں یا سیکٹریٹ کے ان کی بھی جو پیز ہیں اور الاؤنسز ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے 1 مارچ سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو چند ایک آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں یعنی سب سرکاری ملازمین کو نہیں دیا گیا، لیکن جن کو انہوں نے اپروول دیا تھا جہاں پہ بی پی ایس ہے خاص کر کے ان کو یہ دیا جائے گا۔ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن تو کر دیا لیکن اس کے باوجود بہت سارے محکموں میں جس طرح یعنی پاکستان پوسٹ آفس ہے ان کے امپلائز کو مل گیا، اور اس طرح پی او ایف ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے پاکستان میں، جس طرح کیونکہ یہ ڈائریکٹ فیڈرل منسٹری کے انڈر آتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے امپلائز کو 1 مارچ سے ہی ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں یا اس طرح کے اور سرکاری محکمے ہیں جس طرح سرکاری یونیورسٹیز ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انڈر آتی ہیں تو ایچ ای سی نے بھی اپنے امپلائز کو تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دے دیا، لیکن جو باقی یونیورسٹیز ہیں اور باقی جو سرکاری محکمے ہیں ان کو وزارت خزانہ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ابھی چونکہ بجٹ نہیں ہے، اتنا اویلیبل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم بجٹ میں آپ کو یہ فنڈ ریلیز کریں گے۔ تو کچھ یونیورسٹیز نے اپنے اون پہ اپنے امپلائز کو یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی پے سلپ میں یہ باقاعدہ طور پہ شامل نہیں کیا گیا۔ کچھ یونیورسٹیز نے دیا بھی ہے اور کچھ نے ابھی تک نہیں دیا۔ تو آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی جس کے مختلف سٹیکرز چل رہے ہیں، جیسے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال، مالی سال کا 2021-22 کا واقعی بجٹ، اور بہت سارے تبصرے آپ نے سنے ہوں گے۔ لیکن میں نے جو جتنی بھی نیوز پیپر سے مجھے انفارمیشن ملی ہے اور جتنے جو حالات حاضرہ کے چینل ہیں ان سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے بجٹ کے بارے میں، اس کو میں چھوٹی سی ویڈیو میں سمرائز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ابھی تک تو امپلائز کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا جس طرح اس کا آفس آرڈر یا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا وزارت خزانہ کی طرف سے، اور نہ ہی ابھی تک یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ان کی پے میں ایک حصہ بنا ہے۔ ابھی تک یعنی 50% چانس ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ملے گا بھی یا نہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ پہلے تو یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ چونکہ گورنمنٹ کا جو ویژن ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں برابر ہونی چاہیے، اس کے لیے ان کا یہ پروگرام تھا کہ جو ڈی آر اے ہے اس کو بیسک پے میں ضم کر دیا جائے، بیسک پے میں ضم کر کے پھر اس کے اوپر 20% یا 15% یا 10% تک کی جو اب انہوں گردش کر رہی ہیں سنا ہے۔ اور لیکن ابھی جو بجٹ کا وقت قریب آ رہا ہے تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چونکہ سرکار باقی بجٹ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو بیسک میں ضم کر کے اس کے اوپر 10 یا 20% دیتے ہیں تو وزارت خزانہ پر بہت زیادہ مالی بوجھ پڑ جائے گا، اور آئی ایم ایف کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے، اور آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے ہی جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن بڑھائی جائے گی یا نہیں بڑھائی جائے گی، لیکن اس کے اوپر 7.5% کا جو ٹیکس ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے،
اور اگر کچھ جگہوں پہ نہیں کیا گیا تو بجٹ کے بعد 90% چانسز ہیں کہ وہ ٹیکس لاگو کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ بیسیکلی میں خود بھی ایک سرکاری ملازم ہوں، تو ابھی جون کی جو میری پے آئی ہے اس میں انکم ٹیکس کو مزید انکریز کر دیا گیا، حالانکہ ابھی تک ڈسپیچ الاؤنس بھی نہیں دیا گیا اور نہ ہی ابھی تک ہمارا بجٹ اناؤنس ہوا ہے اور نہ ہی بجٹ میں کوئی پے انکریز ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی فی الحال یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی یہی خبریں گردش کر رہی تھیں بجٹ اناؤنس ہونے سے پہلے تک 20% پہ انکریز ہو رہی ہے، 15% ہو رہی ہے، 10% ہو رہی ہے، لیکن جب بجٹ آیا تو 5% کی بھی خبریں سنی، لیکن بجٹ جب اناؤنس کیا فی شیخ صاحب نے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو 0% پہ انہوں نے سرکاری ملازمین کو گھر بھیج دیا۔ تو اب اس دفعہ جو پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ سرکاری ملازمین بھی 10 جون کو بھی انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ 11 جون کو بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور دھرنے کی بھی ایک وارننگ دی ہوئی ہے گورنمنٹ کو۔ تو ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اب یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ جو دو ہمارے ایک تو یہ کہ ڈسپیچ ریڈکشن الاؤنس ان کو دیا جائے۔ اب فیڈرل لیول پہ تو کچھ جو محکمے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا جنہوں نے اپنے امپلائز کو یہ دیا ہے، انہوں نے تو یہ ڈسپیچ ریڈکشن الاؤنس 2021 کی رننگ بیسک کے اوپر دیا ہے، لیکن جو پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے اناؤنس کیا ہے، نوٹیفیکیشن پاس کیا ہے، اس میں انہوں نے ان کو 2017 کی بیسک کے اوپر دیا ہے اور اس کو DRA کے نام سے ہٹا کے ایک اسپیشل الاؤنس کے طور پہ دیا ہے۔ تو یہ متضاد قسم کی یعنی ان کی حکمت عملی ہے، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ کچھ اور تھا اور جو بھی امپلیمنٹیشن یا کر رہے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اب اگر دیکھا جائے دوسری خبر یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو دو کم سے کم مالیت کے یعنی سب سے کم اماؤنٹ کے ادا کری ریلیف ہیں، یعنی جو ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں ملے ہیں، ان کو بیسک میں ضم کر کے اس کے اوپر کہا تو یہی جا رہا ہے کبھی 20% کبھی 10%، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ان کو بیسک میں ضم کر کے 10% کر دے، کیونکہ بی پے اس کے ریوائز بھی ہونے ہیں، 4 اڈاک پہلے لگ چکی ہیں، تو اس سے مزید اڈاک جو ہیں وہ اب پے سلپ میں نہیں لگائے جا سکتے۔ تو اس کے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں فرض کریں کہ اگر کسی امپلائی کی یعنی آپ دیکھ لیں جو ہماری پے میں ابھی تک پہلے لگے ہوئے ہیں 2016، 17، 18 اور 19 کے اڈاک ریلیف لگے ہوئے ہیں اور 2013 کا اسپیشل الاؤنس لگا ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو 2013 کا جو اسپیشل الاؤنس ہے اور 2016 کا جو اڈاک ریلیف ہے یہ سب سے کم اماؤنٹ کے بنتے ہیں، تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ گورنمنٹ ان کو ضم کر کے بیسک میں اس کے اوپر 10% دے دے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضم کرنے سے پہلے 10% دے دے پھر ان کو ضم کرے، کیونکہ دونوں پاسیبلٹیز ہیں اس چیز کی، تاکہ جو وزارت خزانہ ہے اس کے اوپر کم سے کم ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور ابھی ہم لوگوں کو چند دنوں صبر کرنا پڑے گا، 2 یا 3 دن، 11 جون کو بجٹ اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد واضح صورتحال سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں یہ صرف سفارشات ہیں، تبصرے ہیں، لیکن کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔